اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام ویورز، پچھلے 2 دن سے ایک خبر جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کا ہوا ظہور، اور اس کے بعد یہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں ہمیشہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ چیختا رہتا ہوں کہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کو بہت زیادہ ذمہ داری کا جو ہے وہ ثبوت دینا چاہیے، اور اس کی طرف سے ہمارے جو نیشنل لیول پہ جو ہمارے چینلز ہیں اور ہمارا جو میڈیا ہے ان کی جانب سے بہت زیادہ جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک خبر آئی سوشل میڈیا پہ، یہ پہلے اس کا یہ چھوڑی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیا گیا۔ خبر یہ تھی کہ جی بلاول بھٹو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، اور سابق صدر آصف علی زرداری، ان کو جو ہے وہ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریب حلف برداری میں مدعو کیا ہے۔ اب یہ خبر جو ہے وہ کل کا دن اور آج بھی دن بھر چلتی رہی، کسی نے جو ہے وہ اس کے اوپر زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ وہ اس کو، حتیٰ کہ میں نے یہ مین سٹریم جو میڈیا ہے اس کے اوپر بھی دیکھا میں نے کہ اس کے اوپر بھی یہ خبر جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ان کے ہاں بھی انہوں نے بھی اس خبر کو جو ہے وہ پذیرائی اسی طرح دی ہے جس طرح کہ وہ کوئی بہت بڑی وہ خبر کے طور پر اس کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد آج رات کو جو ہے وہ پارٹی کے جو ترجمان ہیں فرت اللہ بابر، ان کی طرف سے ایک جو ہے وہ تردیدی بیان جاری ہوا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری جماعت کو کوئی ایسا دعوت نامہ نہیں ملا۔ اچھا، اس میں یہ پاکستان کی جو ہے وہ تمام ٹاپ رینکنگ جو میڈیا ہے اور جو نیشنل لیول کا اور مین سٹریم میڈیا اور ان کی ویب سائٹس اور حتیٰ کہ اخبارات میں یہ خبر آج کے یعنی کہ بدھ کے جو 13 جنوری کے جو اخبارات ہیں ان میں یہ خبر موجود ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ یہاں تک بھی دعویٰ کیا گیا کہ جو حسین حقانی ہیں میموگیٹ اسکینڈل فیم، وہ انہوں نے اس میں بہت بڑا ایک رول پلے کیا ہے، اور ان کے ایک رول کے اوپر بات ہوئی، اور اس کے بعد ایک لمبی چوڑی ایک سٹوری داستان کھڑی گئی۔ اس کے اوپر بھی جو سابق ایمبیسیڈر یہ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو انہیں بھی جو ہے وہ وضاحت کرنی پڑی ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا، معاملے سے لینا دینا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر امریکہ میں روایت موجود ہے کہ پریزیڈنشل جب ہوتا ہے اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جاتا ہے، اور لیکن اس بار ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ پہلے ہی جو بائیڈن جو ہیں نومنتخب صدر جو ہیں، ان کی ٹیم جو ہے ان کی طرف سے ایک چیز کی وضاحت جو ہے وہ بار بار ہوتی رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی جو تقریب ہوگی وہ انتہائی مختصر ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا، حتیٰ کہ بائیڈن کی جانب سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں، ان کے نومنتخب پریزیڈنٹ جو ہیں، ان کی جانب سے بھی اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے حامیوں کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ جی وہ یہ اس کی کرونا کی وجہ سے وہ دارالحکومت میں مت آئیں، اور وہ آن لائن جو ہے جو تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کو وہ
اٹینڈ کر لیں، اس کو وہ دیکھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اور وہ ہے کہ جی پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ جب حلف اٹھا لیتے ہیں تو اس میں پھر ایک مسلح تمام جو حصے ہیں امریکن مسلح افواج کے، ان کی ایک مشترکہ پریڈ ہوتی ہے، اور اس کا معائنہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سال یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اس میں جو بائیڈن نے اور انہوں نے کمیلا ہیرس کی جانب سے، ان کی ٹیم کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ جی وہ تقریب بھی آن لائن منعقد کی جائے گی، اور پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ پریڈ کا معائنہ جو ہے وہ آن لائن کریں گے۔ تو یہ ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسری جو ہے اس میں اسی سے متعلق، یہ تو ہماری ایک لوکل ایک کمپنی کی مشہوری کے لیے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا سے کہاں سے آتی ہیں چیزیں، یہ مجھ سے زیادہ بہت سارے دوست جو کام کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا گروپس، ان کے سوشل میڈیا جو ان کے نیٹ ورکس ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے، وہ زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، اور کون کریٹ کرواتا ہے، اور کون انسٹرکشنز دیتا ہے، اور یہ کیسے چلتا ہے۔ یہ پورے اب سوشل میڈیا سیل جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ دن رات کام کر رہے ہیں، اور وہ کوئی ایک سوشل میڈیا سیل نہیں ہے، یہ ایک سے زیادہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سیلز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے خاص طور پہ۔ لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت کو یہ نہیں زیب دیتا تھا کہ وہ اس طرح کی سبکی جو ہے وہ اس کے لیے، یا حفت اس کو اٹھانی پڑی۔ تو اس طرح کی سبکی سے بہتر تھا کہ وہ یہ ذرا اپنے سوشل میڈیا جو ٹیمز ہیں ان سے ان کو ذرا کھینچیں، اور ان کو کہیں کہ بھائی اب ساکھ کا مسئلہ ہے پارٹی کی، تو اس کو آپ اس کو بالکل نوٹس اس کو لینا چاہیے، اس کو انویسٹیگیٹ آپ کروائیں۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں کہ بھائی یہ کیسے آیا، کہاں سے چلا، کیونکہ یہ میری اطلاع کے مطابق ان کے سوشل میڈیا جو آفیشیل کچھ اکاؤنٹس ہیں، یہ وہاں سے پہلے خبر چلی ہے، اور وہاں سے پھر یہ آگے چلتی یہ نیشنل میڈیا تک بھی آئی ہے، اور نیشنل میڈیا سے چینلز میں، اور جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی، اور اخبارات تک میں چھپ گئی خبر۔ تو یہ ان کو اس کو جو ہے وہ بالکل اس کو نوٹس لینا چاہیے، اور اس کی انویسٹیگیٹ اس کو کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک جو اور بڑا ایک معاملہ ہے یو ایس کے اندر اس وقت، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جب نیا پریزیڈنٹ آتا ہے تو یہ ایک روایت رہی ہے کہ جو جانے والا صدر ہوتا ہے وہ ضرور شرکت کرتا ہے تقریب میں، اور وہ ویلکم کرتا ہے، اور یہ ایک رسمی کارروائی ہے، کوئی لازم نہیں ہے، لیکن ایک رسمی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ لازم شرکت کرتا ہے آنے والے صدر کی تقریب حلف برداری میں۔ بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں یہ بہت ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس تقریب میں جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے، اور بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ وضاحت، ایک جو خبر کی صورت میں ان کی جانب سے جاری ہوئی تھی کہ وہ اسکاٹ لینڈ میں ان کا جو ہے اپنا گولف کورس، کہ وہ اس کے وہاں پر وہ چاہیں گے کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ وہاں پر گزاریں، جب امریکہ میں 46ویں صدر کی جو ہے تقریب حلف برداری ہو رہی ہو، تو وہ وہاں پر موجود نہ ہوں، بلکہ وہ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں ہوں۔ لیکن اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے یہ کرونا کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ سوری جی ہم آپ کو جو ہے وہ انٹری نہیں دے سکتے، چونکہ کووڈ کی وجہ سے یہ انٹری بین ہے۔ لہٰذا اب وہ جو متوقع طور پر وہ فلوریڈا میں اپنے جو ان کا گولف کورس ہے، اور ان کا وہ جو فارم، ایک بہت بڑا ان کا جو پیلس ہے وہاں پر، تو وہاں پر وہ اپنا وقت گزاریں گے، اور وہ فلوریڈا موو کریں گے۔ وہ یعنی کہ 20 جنوری کے دن
ممکنہ طور پر وہ فلوریڈا میں ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ جو ہے ابراہم لنکن جو کہ فرسٹ پریزیڈنٹ تھے، تو ان کے نائب صدر جو ہے اینڈریو جانسن جو ہے، یہ 1800 اس امریکی یعنی کہ تاریخ کی یہ روایت جو ہے، اس روایت کے حوالے سے ہی یہ لنکڈ اپ ہے کہ 3 ایسے 4 صدور ہیں، یہ ابھی ٹرمپ صاحب کو ڈال کر 4 ہو جائیں گے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلے اینڈریو جانسن تھے، جو 1869 میں الیکشن ہارے، تو انہوں نے نو منتخب صدر جو تھے گرانٹ جو تھے ان کی حلف برداری میں تقریب سے اجتناب کیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً ہر جو ہے وہ صدر جو ہے شرکت کرتا رہا، اور مجموعی طور پر یہ 3 صدور کا نام ملتا ہے، جن میں جان ایڈمز بھی ہیں، جان کوئنسی اور اینڈریو جانسن۔ انہوں نے واضح طور پر جو ہے وہ شرکت سے انکار کیا تھا، کہ ایسکنارڈ نے تو صرف انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ گئے بھی نہیں تھے، اجتناب کیا تھا، علانیہ جو ہے انکار نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ 3 صدور ایسے ہیں کہ جنہوں نے اعلانیہ جو ہے وہ انکار کیا تھا تقریب حلف برداری میں، نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت سے۔ اب اس میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، وہ چوتھے صدر جو ہے وہ کے طور پر ان کا نام شامل ہو گیا ہے اس لسٹ میں۔ لیکن 4 سال پہلے جب پاپولر ووٹ کے حساب سے ہلری کلنٹن کے ووٹ جو تھے وہ تقریباً 60 لاکھ جو ہے وہ زیادہ تھے، اور وہ متنازع بھی قرار دیا جاتا ہے، بہت کچھ انتخابات کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہلری کلنٹن نے جو ہے وہ شرکت کی تھی 2018 میں جب ٹرمپ جیت کے آئے تھے۔ تو انہوں نے نہ صرف انہوں نے بلکہ سابق پریزیڈنٹ اور ہلری کلنٹن کے شوہر جو ہے، انہوں نے بل کلنٹن سمیت جو ہے وہ تقریب میں شرکت کی تھی، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ ویلکم کیا تھا۔ ان کے ہارنے والے بھی جو ہے وہ امیدوار، یہ بھی روایت ہے کہ وہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت کے جو صدر باراک حسین اوباما تھے، انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ تقریب میں شرکت کی تھی، اور اس وقت کے وائس پریزیڈنٹ اور موجودہ نو منتخب صدر جو بائیڈن، وہ بھی اس تقریب میں وہ شریک ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی نامناسب جو ہے وہ ایک چیز ہو جاتی ہے، ایک روایت جو ہے وہ چلی آ رہی، خوبصورت روایت ہے۔ تو اس میں یہ ان کا انٹرنل معاملہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں تقریب میں جو ہے وہ اپنا بالکل اپنی شرکت کو یقینی بناتے۔ ایک اور اس سال جو ہے ان انتخابات میں ایک اور جو خاص بات ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں جس جگہ پہ کیپٹل ہل میں جس جگہ پہ جو ہے وہ تقریب حلف برداری کی جو تقریب منعقد کی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک بہت بڑی جگہ ہے، اور لاکھوں کا جو ہے وہ مجمع پورے ملک سے، جب بھی پریزیڈنٹ کا جو حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے تو پورے ملک سے جو ہے وہ لوگ اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب باراک حسین اوباما نے اپنے پہلے دور صدارت کا
حلف اٹھایا تھا تو اس تقریب میں تقریباً 20 لاکھ جو افراد ہیں انہوں نے شرکت کی تھی. لیکن جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے واضح طور پر جو ہے یہ کرونا کے باعث اس سال جو ہے وہ تقریب کو انہوں نے ایک تو حجم اس کا جو ہے وہ بہت چھوٹا رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے جو ڈیموکریٹس کے اور ان کے جو حامی ہیں ان سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ نہ آئیں وفاقی دارالحکومت تقریب میں شرکت کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے جو پارٹی فنڈنگ کے لیے، فنڈ ریزنگ کے لیے پارٹیز جو ہیں وہ اس موقع پر یہ کرتی ہیں، اور اس کے جو ہے وہ ٹکٹس جو سیل کیے جاتے ہیں اس تقریب میں، جو اسٹیج کے قریب ترین جو کچھ حصے ہیں اور گیلریز ہیں بنائی جاتی ہیں، تو ان میں ان کے جو ہے وہ ٹکٹس سیل کیے جاتے ہیں، جبکہ پیچھے جو ایک ہوتا ہے ایک بہت بڑی، میں نے وہاں پر لنکن میموریل کے اگر آپ سیڑھیوں تھوڑا سا آگے آ کے سیڑھیوں پہ اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں اور وہ سامنے جو ایک وہ مینار کھڑا ہے میموریل ایک اس کا انڈیپینڈنس کا، تو اس کے سامنے اس تک اگر آپ پوری وہ نظر دوڑاتے ہیں تو کئی، میرا خیال ہے کہ وہ تقریباً کوئی 2 کلومیٹر اراؤنڈ اس کا ایریا ہے. اس میں اگر لمبائی میں ہم کہتے ہیں 1.5 سے 2 کلومیٹر کا ایریا وہ ہے، اور اس کی چوڑائی بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، یعنی کہ اس میں تقریباً 30-40 لاکھ بندوں کا کوئی معمولی بات ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کیپٹل ہل جو ہے یہ پورا ایک یہ بہت بڑا رقبہ ہے، یہ تقریباً کئی 100 یہ ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا یہ ایک پارک پورا ہے، جس کے اندر ساری جو ہے وہ مین بلڈنگز ہیں، جس کے اندر یہ پارلیمان کی بلڈنگ ہے، وائٹ ہاؤس ہے اس کے پاس پھر سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ویتنام کے جو ہے ویٹرن جو ہیں ان کا ایک ان کے نام پہ ایک میموریل ہے، ایک پھر لنکن میموریل ہے، ایک بہت بڑا پارک جو ہے وہ ریزرو ہے فوجیوں کے لیے، اور اس کے ساتھ پھر ایک بہت بڑا عوامی پارک بھی ہے. پھر اسی طرح اگر سائڈ پہ چلے جائے تو جہاں پر چیری بلاسم فیسٹیول ہوتا ہے واشنگٹن کی، جو بہت ایک شان سمجھا جاتا ہے ہر سال، تو وہ بھی اسی میں آتا ہے، اسی ایریا میں. اینی اس سال جو ہے وہ صرف چند ہزار ہی جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ یعنی کہ پاسٹ میں جو ہے یہ تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 2 لاکھ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ سیل کیے گئے تھے، لیکن اس سال صرف چند ہزار ٹکٹ ہی جو ہے وہ سیل کیے گئے ہیں. اور یہ ان ٹکٹس سے جو آمدنی آتی ہے وہ پارٹی فنڈ میں جاتی ہے، وہ پارٹی کی جو ایک طرح سے فنڈ ریزنگ کے لیے ہی یہ ایک فنڈ ریزنگ کا حصہ ہوتی ہے یہ بھی. تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹکٹس خریدتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، تو وہ اس کے یعنی کہ جو اسٹیج جہاں پہ تقریب ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کے قریب ترین، اور وہاں پر بیٹھ کے تقریب کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور وہ بہت قریب سے وہ جو ہے وہ جو مہمان ہوتے ہیں ان کو بھی وہ دیکھتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ جو حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کو، وہ ساری تقریب کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی جو نیشنل مال جسے کہا جاتا ہے وہ پورا ایریا جو ہے وہ پبلک کے لیے کھلا ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا، ٹکٹ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو ٹکٹ کا جو حصول ہے اس کا انہوں نے طریقہ کار یہ اپنایا ہوا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے، جو فرد جو ہے، جو شہری، امریکن شہری جو ہے ٹکٹ خریدنا چاہتا ہے، وہ اپنے علاقے کے جو اس کا ریاست کا یا اس کے کاؤنٹی کا جو بھی کانگریس مین ہے یا سینیٹر ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے وہ
ایک جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی سینیٹرز اور کانگریس مین جو ایوان نمائندگان کے ارکان جو ہیں ان کو وہ ٹکٹ جو ہے مہیا کیے جاتے ہیں، اور وہ آگے پھر ان کو اپنے اپنے ایریاز میں سیل کرتے ہیں، اور اس کی جو رقم ہوتی ہے وہ پارٹی فنڈ میں جاتی ہے۔ تو اس سال جو ہے وہ صرف ہر ممبر کو ایک جو مہمان ہے وہ ساتھ لانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم جو ایک حلف برداری کے حوالے سے ایک تقریب ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ جی پریزیڈنٹ نومنتخب جو ہوتا ہے وہ اپنے پسندیدہ جو ہے وہ گلوکار کو یا اپنے پسندیدہ وہ بینڈ گروپ کو یا ان کو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ انوائٹ کرتا ہے۔ تو اس سال یہ بھی اسکپ کر دیا گیا ہے، اس سال جو ہے وہ کوئی بھی کنسرٹ نہیں ہوگا، اور یہ ایک انہوں نے اس کو واضح کیا ہے کہ جی نہ کوئی کنسرٹ ہوگا نہ کوئی گلوکار جو ہے وہ، اس کی وجہ سے وجہ جو ہے وہ کووڈ-19 ہی بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ چلتے چلتے میں ایک اور آج ایک بات بتا دوں، چھوٹی سی وضاحت ایک ذرا کرنی تھی میں نے، وہ اس کے اوپر میں نے سوچا تھا کہ ویڈیو کر دوں، لیکن اب اس کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے جوڑ دیتا ہوں کہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے، اور وہ ہے کہ جی امریکن سابقہ فوجیوں کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا، میڈیا میں بھی آیا، سوشل میڈیا پہ بھی آیا کہ 6 جنوری کو جو کچھ ہوا اس میں سابقہ فوجیوں کی جو ہے وہ کافی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ سابقہ فوجیوں کا جو رول ہے امریکہ کے اندر وہ ایک حقیقت، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ 70s کی اور 60s کی اور 50s کی اگر آپ وار اور کرائم اور متشدد قسم کی جو ہوئی اس طرح کی جو موویز ہیں اگر وہ دیکھیں تو آپ کو اس میں بائکر گروپ نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ بائکر گروپس جو ہیں یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے بائکر گروپ ہی جو ہے وہ کرمنل ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن موسٹلی بائکر گروپ جو ہیں وہ پورے ملک میں جو ہے منشیات کی ترسیل سے لے کر بہت سارے دیگر کرائم میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، اور یہ بائکر گروپ جو ہیں ان میں موسٹلی جو ہے وہ سابق فوجی ہوتے ہیں، اور ان کو بلکہ تربیت بھی جو ہے وہ سابق فوجیوں کی ہی طرف سے دی جاتی ہے۔ تو جہاں تک وائٹ سپریمیسی کا تعلق ہے تو وائٹ سپریمیسی جو ہے وہ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود امریکہ کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اپنی ہے، یعنی کہ میں وہ 273 سالہ جو تاریخ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اس کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات نہیں میں کر رہا۔ تو اس کی تاریخ اتنی ہے جب یورپین وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو وہاں پر بنایا تو یہ تاریخ اتنی ہی پرانی ہے، اور یہ ایک معاملہ یہ اسی وقت سے سپریمیسی کا، وائٹ سپریمیسی کا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ اب آگے اس نے جو ہے وہ کافی زیادہ اس نے زور پکڑا، ورنہ اگر آپ دیکھیں تاریخی طور پر تو نیو یارک، شکاگو، لاس اینجلس، سان فرانسسکو، سین ڈیاگو اور ساؤتھ کے ایریاز ہیں جو، اور اس طرح ایک سائڈ پہ ایسٹرن بیلٹ کوسٹ اور دوسری سائڈ پہ ویسٹرن کوسٹ، یہ دونوں سائڈس جو ہیں، اور اسی طرح پھر سینٹرل امریکہ یعنی کہ جو مڈ ویسٹ کی اور سینٹرل کی اسٹیٹس ہیں، آپ ان میں دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ گینگز کا جو ایک گینگ وارز کا تصور ہے، وہ گینگز وار کا تصور بھی اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ یہ ان بائکر گروپس کا ہے اور گینگز کا ہے، اور وہ سارے معاملات ہیں اس میں علاقے کے اوپر جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں، گینگ وارز ہوتی ہیں یا اس میں، اور بہت ورس سچویشن جو ہے وہ آپ کو چھوٹے قصبوں میں اور چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک تھا کہ سوشل میڈیا نہیں تھا اور ہر جگہ پہ سیکیورٹی کیمرہ بھی نہیں تھے، موبائل فونوں میں بھی کیمرے نہیں تھے، تو وہ چیزیں سامنے نہیں آتی تھیں، اور ایک پالیسی کے طور پر ایک لے کے چلا ایک پالیسی کے طور پر اس کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا امریکنز نے،
اور وہ یہ تھا کہ جی اس کو صرف محدود رکھا جائے گا اس کو لوکل لیول پہ، یعنی کہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا تھا تو وہ لوکل جو کاؤنٹی کا یا اس شہر کا یا ٹاؤن کا جو چھوٹا موٹا چینل ہے یا اخبار ہے اسی میں وہ چھپتا تھا اور وہ اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا، وہ نیشنل لیول پہ نہیں آتا تھا۔ اب چونکہ میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز آتی ہے، ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ آتا ہے اور وہ ایک دم سے جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اس لیے اب اس کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا، تو اس لیے وہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ اب کی پیداوار ہے یا اب کوئی نئی چیز ہو گئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک بڑی آج اہم ڈیولپمنٹ جو تھی وہ تھی کہ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں جو امریکن آرمی کے، جنرل مارک میلی، انہوں نے ایک جو ہے وہ میمو جاری کیا جس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی فوج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی۔ دوسرا انہوں نے جو 6 جنوری کو ہوا اس کو انہوں نے مجرمانہ یعنی کہ کرمنل جو ایکٹ ہے وہ قرار دیا۔ تیسرا انہوں نے جو سابقہ فوجی ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنے آپ کو پالیٹکس سے اور ان معاملات سے دور رکھیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ پھر بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں ان کے جو بینیفٹس ہیں جو سابقہ فوجیوں کے، اس کے اوپر پھر وہ ایک پینٹاگان جو ہے یا جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی اسٹرکٹ ایکشن لے یا ان کے اوپر وہ زد آئے گی، کیونکہ اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جو سابقہ فوجیوں کی تنظیمیں جو ہیں وہاں پر امریکہ میں، وہ سابقہ فوجیوں کے لیے نہ صرف جابس کا بندوبست کرتی ہیں بلکہ فار ایور، فار لائف، وہ ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں، وہ ان کے لیے اگر وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بزنس میں ان کو سپورٹ کی جاتی ہے، اگر وہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جاب ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری ایک اٹریکشن ہے، یعنی کہ نوجوانوں کے لیے جو ایک میجارٹی ہے جو اسکول گریڈ تک جو پڑھتے ہیں اور اس کے آگے جو ہے وہ ایک بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن امریکہ کی جو ایک امریکہ کے اندر ایک ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ میجارٹی جو نوجوانوں کی ہے وہ اسکول گریڈ سے آگے نہیں جانا چاہتی یا جا نہیں سکتی، کیونکہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ مہنگی ہے، تو وہ فوج میں پھر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جی 3 سال کے بعد آپ چاہیں تو فوج کو چھوڑ سکتے ہیں، پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کیریئر تو آپ کسی بھی موقع کے اوپر جا کے فوج کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو فوج میں چاہے آپ نے 3 سال بھی گزارے لیکن آپ ویٹرن کی اس میں آئیں گے، ویٹ ہی آپ کہلائیں گے، اور وہ جو ویٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی تنظیمیں جو ہے وہ موجود ہیں پورے امریکہ کے اندر جو ان کو ہر طرح سے لک آفٹر کرتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پھر اس کو جو فنڈنگ ان کو آتی ہے ان میں کافی ساری فنڈنگ جو ہے وہ پینٹاگان کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی آتی ہے، اور سابقہ فوجیوں کی خود بھی وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو اگر وہ اس میں کٹ لگتے ہیں تو وہ بہت بڑے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایک بڑا آج ایک بڑا واضح ایک میسج جو ہے جنرل میلی نے جو ہے وہ دیا ہے کہ اس میں بالکل جو ہے وہ انہوں نے کیٹیگریکلی یہ بات اس میں کہی ہے کہ اس میں برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی انوالومنٹ ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، جو ایکس سروس مین ہیں یا سرونگ ہیں یا ایکس سرونگ ہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ تو ایک ان کی طرف سے آج بڑی ایک واضح ایک کلیئر کٹ آ گئی، اور ہمارے جو ایک بڑے 2-3 دوست ہیں وہ امریکہ میں ماشاءاللہ جو ہے وہ کل رات تک تو وہ لگا رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج جنرل مارک میلی کے آج جو ہے وہ جنرل میلی کی طرف سے جو ایک بہت واضح الفاظ میں جو ہے وہ جو میمو آفیشیلی جو جاری ہو گیا، یہ غیر معمولی ہے، یہ مائنڈیٹ کہ یہ امریکہ کا فوجی سربراہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ روٹین میں اس طرح کے سٹیٹمنٹس جاری نہیں کرتا، تو یہ غیر معمولی اس کو قرار دیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کو ذرا آج میرا خیال ہے ان کو ذرا تھوڑا سا تسکین ہوئی ہوگی، تسلی ان کی ہوئی ہوگی کہ کوئی ماشاءاللہ وغیرہ نہیں لگنے جا رہا، کچھ بھی نہیں ہوگا،
سموتھلی سب کچھ ہوگا، اوتھ ٹیکنگ ہوگی، اور اللہ خیر صلاح. اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت چاہوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.